کے بہترین درجے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بہنیں ایمان کے بہترین درجے میں چل رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں، مال میں، ایمان میں، رزق میں، اللہ تعالیٰ کی صحت میں، تندرستی میں، طاقت میں اللہ تبارک تعالیٰ ڈھیروں ڈھیروں برکت دے۔ کچھ نماز کے ٹائمنگ ایسے ہو گئے، تھوڑا سا دیر ہو گئی، معافی چاہتی ہوں۔ اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے حکم سے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان، مال، ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ جو پہلے آ کر بیٹھ جاتی ہیں، اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، دوڑ لگا دو، پہلے آ جاؤ، سبقت لے جاؤ، بھاگ کر آؤ۔ کس میں؟ نیکی کے کاموں میں۔ خیر کہتے ہیں نیکی کے کاموں میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسے لوگ جو اللہ کی محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جو ہے ذکر کے حلقے کہا ہے۔ ذکر کے حلقہ کہتے ہیں ہم سرکل کو، جب ہم گولدارہ بنا کے بیٹھتے ہیں نا کسی ایک کو سننے کے لیے، تو ذکر کے حلقے کہا ہے اللہ نے، یعنی ذکر کے جو ہیں حلقے، ذکر کی محفلیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ذکر کے حلقے کہا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ذکر کے حلقے کہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس محفلوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان محفلوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو لے کر آئے، آپ اپنی مرضی سے تھوڑی آئی ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے گھر میں دعوت ہو اور میں بھی منہ اٹھائے چلی آؤں؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ نے مجھے بلایا ہی نہیں اور میں آ جاؤں۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے کہیں گے بھائی آپ کہاں آ گئی، آپ کو تو نہیں بلایا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ سب کو بلایا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے، اللہ رب العزت کی محفل سجی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محفل میں صرف وہ لوگ آتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ بادشاہوں کا بادشاہ دنیا کی محفل میں تو ہم چپکے سے آ کر بیٹھ جائیں گے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے اس کو یہ بات پتہ ہے کہ ہم ان کو، اس اللہ رب العزت کو کہیں بھی وہ نہیں کر سکتے، ٹریپ نہیں کر سکتے، یعنی دھوکہ نہیں دے سکتے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تو خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی علم میں، عمل میں، جان میں، مال میں، رزق میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی اور حماس کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان سے جڑنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہم ان کا درد دل میں محسوس کریں، اور اللہ تعالیٰ دن اور رات ان کے لیے دعائیں کریں، اور جو کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کروا دے، اس میں ہمیں ہمت دے، ان میں ہمیں آسانیاں فرمائے۔ کیونکہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہیں، ایک واحد جسم کی طرح ہیں۔ تو یعنی آپ کے یعنی ہمارے اگر پیٹ میں درد ہوتا ہے تو اس کی تکلیف سے پھر ہم پوری رات نہیں سو سکتے، اگر ہمارے سر میں درد ہو، دانت میں درد ہو، پوری رات کراہی لیتے رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر سوتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں تکلیف سے۔ تو ہم ایک جسم واحد کی طرح ہیں، نیند نہیں آ رہی ٹینشن سے اور پریشانی سے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے جو نیند آتی ہے پھر اس میں پھر ایک فکر سوار تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھنا، یعنی ایک مسلمان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان حالت سکون میں نہیں آ سکتا۔ تو یہاں پر بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت اتنے میسیج آتے ہیں کہ بار بار توجہ اس طرف جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کا جہاں تکمیل ہوتی ہے اور خاتمہ ہوتا ہے، وہاں پہ اگر آپ کسی طبیب کے ساتھ وابستگی چاہتے ہیں کہ کسی بڑے ڈاکٹر کے ساتھ آپ کا تعلق ہو جائے، تو سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری کی شفا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی میرا کوئی ایسا ڈاکٹر دوست بن جائے کہ میرے کوئی مرضی نہ ہو،
وہ مجھے مرض سے پہلے ہی مرض کی آنے والے مرض سے بچا لے، کورونا کی سمٹمس بتا دے، ڈینگی کی سمٹمس بتا دے، اور مجھے بتا دے کہ یہ چیزیں کھاتے رہو تم ٹھیک رہو گے، تمہیں یہ بیماری نہیں لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی طبیب کے ساتھ، کسی ڈاکٹر کے ساتھ وابستگی چاہتے ہیں، اونچے ڈاکٹر کے ساتھ، تو سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اگر آپ کی بے اگر آپ کی اگر آپ کی آرزویں پوری نہیں ہوتی تو کیا کریں؟ تو آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے رہیں، آپ کی تمام دل کی نیک آرزویں پوری ہوں گی۔ اگر آپ کو پیسے کی محبت ایسی ہے کہ اس کے بغیر آپ کسی کے پاس کسی کے بھی نہیں، تو کیوں روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں کرتے؟ سورہ واقعہ سورہ واقعہ سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق آپ کو ایسے ملے گا کہ جیسے مطلب اتنی تیزی سے آئے گا جیسے رسی توڑا کے جانور نہیں نکلتا، اس طرح۔ تو اگر آپ کو عذاب قبر کا خوف دامن گیر ہے کہ آپ ڈرتی ہیں، جیسے میرا بھی یہی ہے کہ اللہ عذاب قبر سے بچا لیجیے گا، مجھے میری برزخ بہت اچھی بنائیے گا۔ برزخ جو ہے قبر کے حالات کو کہتے ہیں، قبر کو کہتے ہیں، تو قبر کی زندگی کو برزخ کہتے ہیں۔ تو یا اللہ میری برزخ بہترین ہو۔ تو اگر آپ کو عذاب قبر کا خوف دامن گیر ہے اور آپ اس کے جو ہے نہیں برداشت کر سکتے، تو اس کے لیے بھی کلام پاک میں نجات ہے۔ اور 5ویں حدیث ہے، اگر آپ کو کوئی دائمی مشغلہ درکار ہے کہ یار میں کوئی ایسا ہابی لے لوں، ایک ایسا مشغلہ کر لوں جو میں ہر وقت کر سکتا ہوں، جس میں آپ کے مبارک اوقات ہمیشہ مصروف رہیں، تو قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ جب چاہیں سورہ فیل کی تفسیر دیکھ لیں، جب چاہیں سورہ معاون کی تفسیر دیکھ لیں، مگر ایسا نہ ہو کہ یہ دولت حاصل ہونے کے بعد چھن جاوے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ اگر آپ کو مگر ایسا نہ ہو کہ یہ دولت حاصل ہونے کے بعد چھن جاوے، سلطنت حاصل آنے کے بعد پھر سے ہاتھ سے نکل جانا زیادہ حسرت اور گھاٹے کا سبب ہے۔ اور کوئی حرکت ایسی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ نیکی برباد، گناہ لازم، وما علینا الا البلاغ۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا دوست مل جائے جو کبھی آپ کو چھوڑے نہیں، جو اتنا مضبوط ہو کہ اس کو دیکھ کر کوئی آپ پر حملہ ور نہ ہو، یعنی آپ کو فخر ہو کہ یہ میرا دوست میرے ساتھ کھڑا ہے، یہ مجھے ہر مشکل اور پریشانی سے بچا لے گا، تو پھر قرآن سے دوستی کر لیں۔ قرآن سے دوستی کریں گے، رحمان سے دوستی خود بخود ہی ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو کوئی مرض نہ ہو، ایسا ڈاکٹر مل جائے جو آپ کو ہر وقت آنے والے وقت سے پہلے، کورونا سے پہلے کے ٹیکے لگا دے، اور ڈینگی کے آنے سے پہلے ڈینگی کا ٹیکا لگا دے، دوائی دے دے، اور ملیریا کے آنے سے پہلے ملیریا کا ٹیکا لگا کے دوائی دے دے، تو پھر قرآن مجید روزانہ پڑھیں۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو کبھی مفلسی نہ ہو، کبھی غربت نہ آئے، کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کا پرس خالی ہو، کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کو ہمسائے سے یہ کہنا پڑے کہ آج میرے گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے، بہن تھوڑا بہت آٹا دے دو، تمہاری بڑی مہربانی۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ اگر ایسا وقت آ جائے کہ آپ کسی سے کچھ نہ مانگے، تو پھر اللہ رب العزت کے قرآن سے دوستی کر لیں۔ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ اللہ کی سنتے ہیں، اور قرآن دلوں کے لیے بہت مضبوط سہارا ہے۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو کون کون سے معجزات بتاؤں، معجزے نہیں، معجزات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گئے، اب کیا رہ گئے؟ اب معجزے نہیں ہیں، اب کشف و کرامات رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کرامات دکھاتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ، مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ، اللہ حماس کے ساتھ، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ان کی مدد فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کرشمے اور کرامات کھلی آنکھوں ہم دیکھیں، اور مغرب ماننے پر اور کفار ماننے پہ مجبور ہو جائیں کہ اللہ رب العزت کی طاقت اور اللہ مسلمانوں کا سہارا بہت مضبوط سہارا ہے۔ مسلمان صحیح اڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنے رب پہ بہت بھروسہ ہے، اور ان کا رب کبھی ان کو اکیلا چھوڑتا نہیں ہے، ان کو ضائع نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک ایسی دوستی لگا لیں۔ اللہ اور دوستی کیسے لگ سکتی ہے؟ قرآن 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 سے دوستی لگا لیں۔ آپ یقین کریں، بڑا دل کرتا ہے کہ زندگی کے کچھ واقعات ایسے بتاؤں، لیکن بات یہاں آتی ہے کہ اپنے پر بیتے ہوئے ہیں، اور بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں عجب اور ریا پیدا ہو گیا تو بڑی مصیبت ہے، پھر یہی محفلیں میرے لیے عذاب جان بن جائیں گی، اور یہی محفلیں میرے لیے قبر کا عذاب بن جائیں گی۔ چنانچہ کوشش کرتی ہوں پھر میں کوئی بہت کم ایسی بات بتاؤں جو اپنے ساتھ بیتی ہوئی ہو، وہ بھی آپ کا ایمان بڑھانے کے لیے، کیونکہ وہ بھی
لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں صحابہ کی قصے بتاتی ہیں، تو صحابہ کے وقت میں تو اللہ کی بڑی مدد تھی۔ ارے بھائی، اللہ کی مدد کب اتری؟ آپ مجھے بتائیں، 3 سال شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثاروں نے درختوں کی جڑیں کھائیں، درختوں کے پتے کھائے، اس کے ساتھ چمڑے کھا کے گزارا کیے۔ آپ تفسیر پڑھیں، سیرت پڑھیں، اس میں کیا لکھا ہے کہ بھوکے بچوں کے رونے کی آوازیں رات بھر سونے نہیں دیتی تھیں۔ 3 سال، 3 دن نہیں، 3 دن نہیں، ہمیں تو 3 دن پانی نہ پہنچے، کھانا نہ پہنچے، ہم پتہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ کو کفر نہ بکنا شروع ہو جائے، لیکن 3 سال۔ ابھی دیکھیں نا، فلسطینیوں پر پانی بند، بجلی بند، کیا ان کا حال ہوگا؟ کھانا نہیں پہنچ رہا، اللہ اکبر کبیرہ، اور ہمارے مسلمان حکمرانوں کو کچھ نہیں ہو رہا، وہ مزے سے اے سی والے محلوں میں رہ رہے ہیں۔ کب تک؟ کوئی کب تک رہ سکتا ہے ان اے سی والے محلوں میں؟ کوئی کب تک رہ سکتا ہے ایسی عیاشانہ زندگی میں؟ ارے بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، ہم ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، ہماری آنکھیں اپنے رب کی طرف لگی ہیں کہ ہمارے رب نے جب اپنے نام کی انٹروڈکشن دی، ہمارے رب نے جب اپنی 114 میں سے 113 سورتوں کو شروعات کی، ہمارے رب نے جب اپنا ایڈریس ہمیں بھیجا، تو اس ایڈریس کے ساتھ کیا کہا؟ بسم اللہ، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور رحمان ہے۔ اب ہمیں جاگتی آنکھوں اپنی رحمانیت دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائیں گے، اور جو شہید ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو مسلمان تو جی گیا تو غازی اور مر گیا تو شہید، اور شہید کے لیے جو انعامات اللہ نے لکھے ہیں حدیث پاک کی روح سے، وہ ایسے زبردست ہیں کہ اس پر انبیاء بھی، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کاش کہ مجھے شہادت کی موت ملے۔ اور جب شہیدوں کے پاس سے گزرتے تھے، شہدائے احد کے پاس سے گزرتے تھے، ان کے مقبور سے قبروں کے پاس، تو کہتے تھے سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلام تم پر سلامتی ہو، تم پہ سلام ہے، سلام علیکم بما صبرتم، تم نے جو صبر کیا اس کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، آخرت میں تمہارے لیے بہت بہترین ٹھکانہ ہے، بہت بہترین۔ تو یہ بات علیہ وسلم، یہ بات ہم تک کس طرح پہنچ رہی ہے؟ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، نہ میرے ذریعے نہ تیرے ذریعے، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو میں تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا کال دہرا رہی ہوں، میری کیا مجال کہ میں وہ کالوں کو وہ کروں۔ اچھا جی، آج ہمارے پاس سنتوں کا جو ہے دن ہے، آج بدھ کا دن ہے، سنتوں کا دن ہے، چلتے پھرتے لیٹتے بیٹھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چلتے چلتے بیٹھتے بیٹھتے لیٹتے لیٹتے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ پڑھتی رہا کریں کرتے کرتے انشاءاللہ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد کریں گے، ہر رخ سے ہر جگہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے، اس بات پر اپنا کامل ایمان رکھیں۔ توفیق نماز کے لیے دعا کہ آپ کو اور مجھے نماز کی توفیق ہو جائے، اور ہمارے بچوں کے لیے بھی، ابھی ہمارے بچے بے نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بنائے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر ہدایت دے، ہمارے بچوں کو اپنی آغوش میں بٹھا کر ہدایت دے، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے ساتھ تا قیامت کے لیے ان کی نسلوں سے، ہمارے بچوں سے اپنا رشتہ مضبوط فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی خبر گیری میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو پکا نمازی بنائے، پکا صادق اور امین بنائے، اور راکعین اور ساجدین میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ مومن بنائے ہمارے بچوں کو، اور محافظ ناموس رسالت بنائے۔ توفیق نماز کی دعا۔
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ رب اجعلنی، اے میرے رب، رب اجعلنی، مجھے بنا دیجئے، مقیمہ، قائم کرنے والا، مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی سب کو، یعنی میری اولادوں کو بھی نمازی بنا دیجئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل، اور آپ ہماری دعا کو سن لیجئے۔ اے میرے پروردگار، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، اور اے ہمارے پروردگار، ہماری دعا قبول کر لیجئے۔ اپنے والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا۔ ربنا اغفر لی ولی والدی، ربنا اغفر لی ولی والدی، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب، مجھے معاف کر دیجئے، ولی والدیہ، اور ہمارے والدین کو بھی معاف کر دیجئے، وللمؤمنین، اور ہمارے مومنوں مومنات کی بھی، یعنی مومنین کی بھی مغفرت فرما دیجئے، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب کتاب کا دن ہو۔ اے ہمارے پروردگار، حساب قیامت کے دن، حساب کے دن، حساب و کتاب کے دن، قیامت کے دن میری، میرے والدین کی اور تمام ایمان والوں کی بخشش فرما دیجئے۔ آپ کی اس دعا پڑھنے سے مزیدار قصہ بتاؤں؟ چھوٹا سا ایک قصہ بتاتی ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ اگلے اس پہ آتی ہوں، چیپٹر پہ۔ وہ یہ ہے کہ ایک جو آدمی تھا، ایک جو لڑکا تھا نا، وہ تھا کسائی۔ کیا تھا؟ کسائی۔ اب ایک چھوٹی سی بات سوچیں کہ اگر کوئی کسائی کا رشتہ آئے تو نہ ہم اس کی بیٹی کو لانا گوارا کریں گے اپنے گھر، اور نہ ہم اپنی بیٹی دینا گوارا کریں گے، کہ ہم کہیں گے یہ تو بڑا چھوٹا سا شعبہ ہے، یعنی نعوذ باللہ لوور سمجھیں گے اس کو۔ لیکن میں جو دو باتیں بتا رہی ہوں نا، اس میں یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ پاک نہیں دیکھتے آپ کی صورتوں کو اور آپ کے مالوں کو، نہ آپ کی دولت کو دیکھتے ہیں، نہ آپ کی صورتوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ ولکن ينظر، لیکن ضرور دیکھتے ہیں آپ کے اعمال کیسے ہیں اور آپ کے دل کیسے ہیں۔ کاش ہمارے دل ایسے ہو جائیں کہ اللہ جب ہمارے دلوں کو دیکھے اور ہمارے اعمالوں کو دیکھے تو جیسے ماں خوش ہو جاتی ہے نا اپنے بچے کا رزلٹ دیکھی کہ میرے بچے نے ٹاپ کیا ہے، میرے رب بھی ہمارے اعمالوں سے ایسے ہی خوش ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے منہ سے ہمارے لیے دعائیں ہی دعائیں نکلے، اللہ تعالیٰ کے قلم سے ہمارے لیے دعائیں ہی لکھی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے، بنا دے۔ ہم ایسے نہیں ہیں، اور نہ ہم ایسی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم بہت پرفیکٹ بن جائے، یہ کام میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو میں کیا بتا رہی تھی؟ ہاں، تو ایک آدمی تھا جو کسائی تھا، وہ روزانہ کیا کرتا تھا؟ کسائی تھا تو روزانہ کیا کرتا تھا کہ وہ لکھتا تھا، مطلب جیسی وہ اپنا وہ لے کے بیٹھتا تھا نا کسائی کا، وہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، گوشت بنانے والا، تو وہ لے کے بیٹھتا تھا، اور وہ اس کے ساتھ پتھر کا وہ جو ایک ہوتا ہے جس پر وہ گوشت رکھ کے کاٹتے ہیں، تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو ہے اس وقت سے وہ شروع کرتا تھا سورہ الحمد شریف سے شروع کرتا تھا، اور جب وہ دکان بند کرتا تھا تو اس کی ناز پہ ختم ہوتی تھی، وہ حافظ قرآن کا سائے تھا۔ تو ایک دن اس کے والدین اس کے خواب میں آئے اور اس کو کہا کہ میرے بیٹے، ہم تیرے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ جو ہو ہمارے لیے روزانہ ایک قرآن پڑھ کے بخشتے ہو، ہم بہت خوش ہیں۔ تو خواب میں آتے ہیں، تو خواب میں ہی وہ لڑکا دیکھتا ہے اپنے والدین کو بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے، کوئی کام نہیں کر رہے، بڑے خوش ہیں، اور خواب میں ہی وہ دیکھتا ہے کہ باقی لوگ جو ہے نا، وہ جیسے وہ جامن وغیرہ جھڑتے ہیں، پھال سے جھڑتے ہیں تو لوگ اٹھا اٹھا کے چن کے کھا رہے ہوتے ہیں نا، تو ایسی چیزوں کو کوئی اٹھا رہے ہیں پورے بہت سارے لوگ، تو کہتے ہیں ابا اماں یہ کیا اٹھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع کر رہے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، صحابہ کو ملے، نبیوں کو ملے،
اور تمام مسلمانوں کو ملے. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اٹھا رہے. کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا ابا اماں آپ کیوں نہیں چن رہے؟ فرمایا تم ہمیں روزانہ اتنا بڑے بڑے تحفے بھیج دیتے ہو, ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے تحفوں کی کیا ضرورت؟ ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا کہ چند دنوں بعد جو ہے کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ خواب بتایا ہوگا اس نے کسی کو, اپنے بھائی کو یا کسی کو, تو خواب میں دیکھا کہ والدین بھی ایسی نیکیاں چن رہے ہیں. تو یعنی اس کے والدین, کسائی کے والدین بھی نیکیاں چن رہے ہیں. تو خواب میں ہی پوچھا کہ اب کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا مر گیا, اب ہمیں کون ایک قرآن شریف روز ہدیہ کرے گا؟ چنانچہ جو باقی دنیا کے لوگ پہنچاتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی نیکیاں, اسی کو ہم بھی چن رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا قصہ, اور یہ سچا ہے, اس میں اتھینٹسٹی میں شبہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میری پیاری بہنوں, نماز پڑھا کریں تو اس کا ثواب اپنے والدین کو, سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, انبیاء کو, صحابہ کو, تابعین, تبع تابعین کے بعد اپنے والدین کو, تمام آپ کے رشتے داروں کو, تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ان سب کو ان کی نیکیاں پہنچا دیا کریں. یہ نیکیاں ان کو اتنی ملیں گی جتنی آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہیں. آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی کمی نہیں آئے گی. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیکیاں دینے سے کوئی کمی نہیں آئے گی, صحابہ کو بھی نیکیاں دینے سے کوئی کمی نہیں آئے گی, تمام انبیاء کو دینے سے کوئی کمی نہیں آئے گی, تمام روحیں جو اب تک اللہ کے پاس پہنچ گئی ان کو اپنی نیکیاں دینے سے آپ کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں آنی. تو پھر اٹھیں, لیٹس موو, آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, اور نیک عمل شروع کریں. آپ نے آٹا گوندا, کس لیے گوندا؟ میرے بچے کھائیں گے, میرے میاں کھائیں گے, اور میرے جو گھر میں کوئی اللہ تعالیٰ بھیج دیتے نا غریبوں کو, ان وہ بھی کھائیں گے. اب اس کی ثواب کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تمام انبیاء کو, صحابہ کو, تابعین, تبع تابعین, اور اپنے والدین کو پہنچا دیں. آپ کہیں گے اتنا چھوٹا سا عمل. میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ عمل چھوٹا نہیں ہے, آپ اس کو چھوٹا کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اللہ کے حدیث ہے, حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اپنی نیکی کو, کوئی بھی نیکی جو ہے نا اس کو حقیر نہ جانو. یہ حدیث پاک ہے, آپ نے سنی بھی ہوگی. کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اپنے کر تو رہے ہیں محنت, آپ اس محنت سے کیا کر رہے ہیں؟ پیسے تو لگا رہے ہیں لیکن نفع نہیں کما رہے. محنتیں تو کر رہے ہیں, تہجدیں تو پڑھ رہے ہیں, ارے بھائی اس کو ایصال ثواب کیجیے اس کا, اور اس کے بعد ان کے اپنے بچوں کے دلوں کو ہدیہ کر دیں. اے اللہ میں نے آج یہ جو 100 دفعہ کلمہ پڑھا ہے نا, 100 دفعہ درود شریف پڑھی ہے, 100 دفعہ الحمد شریف پڑھی ہے, 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھی ہے, یا اللہ 100 دفعہ میں نے کلمہ بھی پڑھا ہے, 100 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا ہے. اے اللہ یہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تمام انبیاء کو, تمام صحابہ کو, تمام تابعین, تبع تابعین, اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک جتنے لوگ بھی آپ تک پہنچ گئے ہیں ان سب کو ہدیہ کرتی ہوں. اب آپ کے دل میں آئے گا پڑھا میں نے, مشکل میں نے اٹھائی اور اس کا ثواب بانٹ دیا. ارے نہیں بھائی, بٹا کہاں سے ہے؟ آپ کا خدا جانتا ہے. اگر میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 نیکیاں ملی ہیں نا اس کے بدلے, یعنی 1000 درجے ان میں نیکیاں ملی ہیں, ان کی نیکیاں میں اضافہ ہوا ہے, تو یقین کریں جو میں نے پڑھا ہے وہ 1000 پہلے آپ کو ڈپازٹ ہوگا, یعنی آپ کے اس میں جائے گا. جو میں نے پڑھا ہے صحیح ہے انشاءاللہ, الحمدللہ. تو بھائی آج کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنی نیکی ہدیہ کریں. آپ کا کوئی دشمن ہے, آپ سے بات نہیں کر رہا, آپ جو نماز پڑھیں, جو نیکی کریں, جو تسبیح پڑھیں, اے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میں اس کو ہدیہ کرتی ہوں, اور اس کو سامنے رکھ کے اس کے دل پر پھونک دیا کریں, اس کو ہدیہ کر دیا کریں. اگر اس کی شکل نہیں یاد تو بس اس کی طرف دل میں ہدیہ کر دیا کریں. کوئی 4-5 دن دیکھیں کر کے, 1 ہفتہ دیکھیں, اس کے بعد دیکھیں کہ اس کے دل میں آپ کی کیسی محبت پیدا کرتے ہیں اللہ. لیکن غلط مقصد کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جائے. اور باقی ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں نے آپ کے لیے, کیونکہ پارٹ 1 اور پارٹ 2, یہ پارٹ 2 سورۃ الاحزاب کا میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا. سورہ احزاب کی تفسیر اس لیے بتانا اس وقت میری مجبوری ہو گئی کہ آج کل فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اور اسرائیل کی ناجائز ریاست جو کچھ کر رہی ہے, فلسطین کے مسلمانوں کو جو اس وقت عذاب اور دکھ میں دیا ہوا ہے, جو ان پر مظلوموں پر جو ہے اس وقت ظلم جاری ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں یقیناً مجھے یقین ہے جنگ عذاب میں اللہ نے 25 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اللہ اکبر کبیرہ ایسے کیا ہوا تھا کہ آپ یقین کریں, کھانے کو کھانا نہیں,
پہننے کو کپڑے نہیں، اور کوئی ایسے ہتھیار بھی نہیں، اور ایسے کوئی مسلمان بھی ساتھ نہیں تھے کہ بہت بڑی تعدادوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اور صحابہ بہت مطمئن ہو جائیں، لیکن مطمئن تھے اللہ کی ذات پہ. صحابہ کی تعداد پر بھی مطمئن تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہی مخلص لوگوں سے ہمیں فتح یاب کرے گا. اس میں کیونکہ ٹپیکلی سورہ احزاب میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہودیوں کا موضوع ہے، یہودیوں کا. اور اگر آپ سورہ احزاب کے سورہ احزاب کے یہودیوں کے متعلق سمجھ لینا، آپ کو ساری سٹوری سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیوں ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ وہ لذیذ ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے تھے تو بنو قریظہ، بنو نذیر، انصاری صحابہ کے علاوہ انصار کے علاوہ جن کا سامنا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہودی تھے. اور یہودیوں کے دو قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر، اس کی دو ایک شاخیں تھی، بنو حارثہ، بنو قینقاع. ٹھیک ہے، ان سب سے بھی ایگریمنٹ ہو گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بھئی ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، کوئی ہم پر حملہ کرے گا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر ہم پہ حملہ کرے گا تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا، آپ پر حملہ کرے گا تو ہم آپ کو ساتھ دیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جنگ بدر، غزوہ بدر، جو کہ آپ کو پتہ نا کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ایک سال ان کو مکمل ہوا تھا، تو یہ جنگ غزوہ بدر کا کام، یعنی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال میں 53 یعنی 54 سال، 53 سے 54 سال کی عمر میں پہلا غزوہ جو لڑا، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے، وہ غزوہ بدر تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تلوار چلائی، الحمدللہ رب العالمین. کہیں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے، پوری رات روتے رہے اور جاگتے رہے، اور کہا کہ اگر آج مسلمانوں کی مدد نہ کی تو پوری روئے زمین پہ کوئی تیرا کلمہ گو باقی نہیں بچے گا. اور اللہ پاک نے بہت زبردست فتح عطا فرمائی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو دنیا میں پھیلا دیا. آج آپ کو کروڑ ہا مسلمان نظر آ رہے ہیں. اچھا جی، آج کی جو آیات ہیں، ان اللہ یہ کل میں نے بتایا تھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اللہ پاک بڑی خوبصورت بات کہہ رہے ہیں آج ان آیات میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لا جناح علیہن فی آبائہن. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کی بیویاں اپنے باپوں کے بارے میں، ولا ابنائہن، اپنے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، ولا ابنائی اخوانہن، ولا ابنائی اخواتہن، ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کی بیویاں اپنے باپوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے ان کے سامنے، ایسے آ سکتی ہیں بے پردہ، اور نہ اپنے بیٹوں کے سامنے ان کو کوئی گناہ ہے، نہ اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے سامنے. یعنی اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے بھی اور ازواج مطہرات کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے مسلمان عورتوں اور مسلمان بیٹیوں کے لیے کہ آپ اپنے باپوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے، سگے بھتیجوں کے سامنے اور اپنے بھانجوں کے سامنے آپ بے پردہ آ سکتے ہیں. لیکن کیسے آنا ہے؟ ہم نے ان رشتہ داروں کے سامنے جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے دوپٹہ باندھتے ہیں کہ ہمارا سینہ ڈھکا ہو. آج کل یہ نہیں ہو رہا تو آپ دیکھ لیجئے کہ پھر زنا کی ریشو کیا آ رہی ہے.
वला निसाइहिन्ना वला मा मलकत ऐमानुहुन्ना, और ना अपनी अच्छा, और फरमाया कि इसके अलावा वह अपनी औरतों से और अपनी लौंडियों के सामने भी, इनसे भी मुसलमान औरत का कोई पर्दा नहीं है। यानी आम औरत आपके हमसाई आ जाती है, उससे भी कोई पर्दा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी उसके सामने कोई वेल लेने की, यानी कोई निकाब लेने की जरूरत नहीं है। बस आप चादर ओढ़े, दुपट्टा ओढ़े, जैसे हैं वैसे ही आ जाए। और ना अपनी जो आपने लौंडियां या गुलाम रखे हुए हैं, यानी उन लौंडियों के सामने भी कोई आपका पर्दा नहीं है। वत्तकीन अल्लाह, और ये कि फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते रहिए। इन अल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा, अल्लाह तबारक ताला बहुत ही जो है वो हालात से बाखबर है। यानी अल्लाह तबारक ताला जो है हालात से बहुत बाखबर है। यानी हम लोगों के दिलों में जो बातें पैदा हो रही हैं ना, वो अल्लाह तबारक ताला जानते हैं। ठीक है, तो वो अल्लाह ताला को पता है कि ये बातें क्यों पैदा हो रही हैं। और अल्लाह तबारक ताला जानते हैं। तो अब उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन अल्लाह व मलाइकतु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की शान बयान की, और साथ कहा फरमाया इन अल्लाह व मलाइकतुहु मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं इन पैगंबर पे। ए ईमान वालो, तुम भी आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। ये मोमिनों के लिए ऑर्डर आ गया कि अल्लाह ताला भी ये भेजते हैं। अल्लाह तबारक ताला भी अल्लाह ताला भी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और दुरूद भेजते हैं। तो ए ईमान वालो, तुम भी ये किया करो, यानी अल्लाह ताला के साथ मिलकर ये इबादत तुम भी किया करो। अच्छा, यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला के की शान। अच्छा, दूसरा तरीका आपकी ताजीम और तकरीम और अजमत का यहाँ ये बयान फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलात भेजते हैं, यानी रहमत और शफकत के साथ आपकी सना और आपका एजाज व इकराम करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और अल्लाह के फरिश्ते भी रहमत भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालों, तुम भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलात और रहमत भेजा करो, ताकि आपका जो हक अजमत तुम्हारे जिम्मे है अदा हो सके। अब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या मांगती हैं, जरा दुरूद शरीफ पढ़िए तो सही बताइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम। मैं इसका भी आपको पूरा मतलब समझाती हूँ, पहले इसको थोड़ा सा पूरा कर लें ताकि ये ना रह जाए। तो अल्लाह के फरिश्ते भी रहमत भेजते हैं, इसलिए ए ईमान वालों, तुम भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलात और रहमत भेजा करो ताकि आपका जो हक की अजमत आपके हमारे जिम्मे है वो अदा हो जाए। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि हक ताला जल्ले शानहू ने कुरान करीम में बहुत से अहकामात इरशाद फरमाए। नमाज के लिए बताया, रोजे के लिए बताया, हज के लिए बताया, ज़कात के लिए, और बहुत से अंबिया कराम की तौसीफें और तारीफें भी बयान की। अल्लाह ने क्या फरमाया, वो मेरे क्या कौन जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, अल्लाह ने फरमाया जलीलुल कदर पैगंबर है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह है, मैं उनसे तिलकर रसूलु फज़लना अला बाज़िहिम, हमने इन रसूलों को एक दूसरे पर एक को दूसरे पर वो दी है, फजीलत दी है। ठीक है ना, तीसरे सिपारे का स्टार्ट। बहुत से अंबिया कराम की तौसीफें और तारीफें भी फरमाई, इनके बहुत से एजाज व कराम भी बयान फरमाए। यानी क्या, अरे ईसा अलैहि सलाम कब्र के पास आके कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, ए मुर्दे खड़ा हो जा, अल्लाह के हुक्म से तो खड़े हो जाते थे। मूसा अलैहि सलाम समंदर पर अपने लाठी को मारते हैं तो समंदर फट जाता है, रास्ता दे देता है, सूखा रास्ता। तो अपने बगल में अपना हाथ देख के निकालते हैं, यदि बेसा हो जाता है, ये सफेद हाथ।
اپنے ڈنڈے کو پھینکتے ہیں دشمن کے آگے تو وہ سانپ اژدہا بن جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ تعظیمی کرو. ٹھیک ہے نا, سارے فرشتوں سے کرایا. ہوا یہی تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ارے سنو, میں تمہیں بتاتا ہوں, کلاس لی کئی دن یا ایک دن, اس پر کوئی راجی کال نہیں ملتا, اتھینٹک کال. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جو تھے حضرت آدم کو, اللہ تعالیٰ نے ایک کلاس لی اور سمجھایا, دنیا کی یعنی چیزوں کے نام بتائے, چیزوں کی کیفیتیں بتائیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی زیتون کا تیل تو ہم نے نہیں پینا, وہ تو بڑا گرم ہوتا ہے. جیسے اب ہم اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہم نے, جیسے ہم کہتے ہیں تربوز میں بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے, اس کو پہلے کھا لینا چاہیے, گرمی کو مارتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ کیفیتیں, یہ حالتیں اللہ کے نبی نے یہ اور چیزوں کے نام بتائے. کس کو؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو بتائے اس وقت. اور چیزوں کے نام اس وقت فرشتے بھی ان کی محفل میں سارے جمع تھے, اور لوگوں کا خیال ہے کہ ابلیس یعنی ابلیس بھی جمع تھا اور ابلیس فرشتہ تھا. نہیں, ماں کانا, وہ اس میں ہے سورہ یاسین شریف میں ہے اس کا, کہ سورہ یاسین میں ہے کہ وہ کیا تھا, وہ انسانوں میں سے نہیں تھا, وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا, وہ جنوں میں سے تھا. اس کی پوری آیت ہے اور ذہن میں اس وقت نہیں آ پا رہی. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اب آج ایسا کرو کہ اب تم نا مجھے بتاؤ سارے چیزوں کے نام جو میں نے تمہیں سمجھائے. تو اس پہ کیا ہوا کہ حضرت جو تھے کیا کہتے ہیں ہمارے حضرت آدم علیہ السلام تھے, انہوں نے فر ساری چیزوں کے نام صحیح سے بتائے. لیکن جو فرشتے تھے نا, وہ خود تھوڑی بہت چیزوں کے نام بتانے میں نا وہ ہو گئے, یعنی ان سے غلطی ہو گئی. اب کیا ہوا, جب غلطی ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, آدم نے تمہارے سامنے سارے نام بتائے نا, ٹھیک ہے نا, اور ایک ایک نام جو ہے وہ بالکل صحیح بتایا آدم نے, یہ بات صحیح ہے نا. تو اب کیا کرو کہ آدم کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. اس زمانے میں, اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے اللہ کے سوا, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو تو ان کو بھی سجدہ جائز نہیں, حرام ہو گیا. تو صرف ایک سجدہ حلال ہے اور فرض ہے, وہ ہے اللہ رب العزت کو, بندے اللہ کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہی سجدہ کریں اور کسی کو نہ کریں. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا کہ جب سجدے کا یہ تو اب ہوا نا حکم بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں, تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم سجدہ کر لو سارے کے سارے, کیونکہ آدم فرسٹ آ گئے. تو سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے, انہوں نے ان کی بڑائی کو تسلیم کر لیا. لیکن کیا ہوا کہ اللہ ابلیس, لیکن ابلیس نے یہ نہیں کیا, اس نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو, اور ابا واستکبرا, اور وہ کیا ہوا واستکبر کہ اس نے انکار کیا اور اس نے وہ کر لیا, انکار کیا اور وہ متکبر ہو گیا. اس نے کہا میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ ایک مٹی سے بنا ہوا انسان ہے, آگ کو مٹی پہ فوقیت ہے, آگ جب بھی جلائے آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے نا. تو کہا کہ نہیں میں نہیں سجدہ کرتا, اللہ کا حکم تھا, سجدے میں جانا چاہیے تھا, لیکن اس بدبخت ملعون نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا. اچھا, اب یہاں پہ یہ سمجھ آ گئی نا کہ سجدے کا کیا تھا, مطلب یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بڑھائی دی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے عمل جو کچھ سیکھا اس کو بہت توجہ سے سیکھا اور اس کے بعد آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے. لیکن جو ہے شیطان جو ہے وہ ناکام ہوا, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے ساتھ ہی دوسری بات بھی یہ کی کہ سجدہ کرنے سے وہ وما کان من الجن, وہ جنوں میں سے تھا,
ठीक है, वो जिनों में से था, उसने, वो फरिश्ता नहीं था, वो जिनों में से था, उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। ठीक है, उनकी बड़ाई मानने से इनकार कर दिया कि आदम तो मिट्टी के बने हुए हैं, और मिट्टी, आग को मिट्टी पे बहुत ज्यादा फौकियत हासिल है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया ना, कि पूरी स्टोरी अब आपको समझ आ गई होगी कि ये सजदा तब जायज था। आज अल्लाह ताला के हुक्म से कोई भी सजदा अल्लाह ताला के अलावा आज कोई भी जो है सजदा वो जायज नहीं है। आज सजदा जो है वो कोई भी जायज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सजदा अल्लाह को जायज है। इसके अलावा किसी और को सजदा, चाहे वो माँ बाप क्यों ना हो, चाहे वो शौहर क्यों ना, कोई भी जायज नहीं है। अब यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि इनको सजदा ताज़ीमी करो, लेकिन किसी हुक्म या किसी एजाज और इकराम में ये नहीं फरमाया कि मैं भी ये काम करता हूँ तुम भी करो। ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैं भी, अल्लाह ताला ने फरमाया ना, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, कि देखो मैं भी और मेरे फरिश्ते भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं, तुम भी भेजो। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा सजदा करवाते हुए कि देखो मैं भी सजदा करता हूँ तुम भी करो, ये नहीं कहा ना। तो क्या हुआ कि, लेकिन किसी हुक्म या किसी भी एजाज व इकराम में ये नहीं फरमाया कि मैं भी ये करता हूँ तुम भी करो। ये एजाज सिर्फ सैयदुल कौनैन फखरे दो आलम अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है कि अल्लाह जल्ले शानू ने सलात की निस्बत अव्वलन अपनी तरफ की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलातो सलाम भेजने के लिए पहले अपने लिए कहा इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, और उसके बाद पाक फरिश्तों की तरफ करने के लिए इन्नल्लाह व मलाइकतु। ठीक है, इसके बाद अपने पाक फरिश्तों की तरफ करने के बाद, यानी निस्बत पहले खुद कहा कि मैं भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते भी भेजते हैं, तुम भी मुसलमानों भेजो, कि अल्लाह उसके फरिश्ते सलात भेजते हैं, ए मोमिनो तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलात भेजो। इससे बढ़कर और क्या फजीलत होगी कि इस अमल में अल्लाह उसके फरिश्तों के साथ मोमिनीन की शिरकत है। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला की तरफ से अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलात का मतलब ये है कि वो आप पर बेहद मेहरबान है, आपकी तारीफ फरमाता है, आपका नाम बुलंद करता है। वरफाना लका जिक्रक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके नाम को बुलंद कर दिया है, आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, आप पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाता है। मलाइका की तरफ से आप पर सलात का मतलब ये है कि वो आपसे गायत दर्जे की मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा मलाइका आपसे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और आपके हक में अल्लाह ताला से दुआ फरमाते हैं। क्या कहते हैं, क्या दुआ फरमाते हैं, ये भी अभी बताती हूँ, कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा बुलंद मर्तबे अता फरमाए, आपके दीन को सर बुलंद करे, आपकी शरीयत को फरोग बख्शे, और आपको मुकाम महमूद पर पहुंचाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यु। ये कैस इसके साथ ईमान वालों को भी वो दो चीजों का हुक्म है कि क्या, सल्लु अलैहि, दूसरी सलीमु तस्लीमा। सल्लु अलैहि के हुक्म का मतलब है, ए ईमान वालो तुम अपने नबी के गिरविदा हो जाओ, मोहब्बत करने वाले हो जाओ, आशिक हो जाओ, मजनू हो जाओ अपने नबी के, आपकी मदह सना करो, आपके लिए खास रहमतों और बरकतों की दुआ करो, और आपके लिए इस तरह दुआएं करके अपनी इसी तरह अपनी दुआएं करके जो है अपनी नियाजमंदी और शुक्रगुजारी का सबूत दो कि अल्लाह ने तुम पर एक ऐसा नबी उतारा, ये नबी हमें मिला, और इस्लाम हमें मिला, नबी हमें मिला, इस्लाम की नेमत दी अल्लाह ने, दो नेमतें दी, इस्लाम की और नेमत और नबी पास इसकी, इस किस्म की दुआ को दरूद कहते हैं। सलीमु तस्लीमा का मतलब है कि तुम अपने हक में कामिल सलामती की दुआ करो, पूरी तरह दिलो जान से आपका साथ दो, आपकी मुखालफत से परहेज करो, और आपके सच्चे फर्माबरदार बनकर रहो। यानी ऐसे नहीं कि बस जबानी जबानी, वो मैंने आपको बताया था ना, उसी को दोबारा दोहराती हूँ, बुरा ना मानिएगा, साथ साथ कहती हूँ कि वो एक आदमी था वो लैला मजनू वाला, जो मजनू लैला से सही मायने में मोहब्बत करता था, वो जाकर जंगल में बैठ गया, लैला का नाम लिए जा रहा है। एक झूठा झूठा, एक झूठा, जैसे हम, मैं झूठी हूं ना अपने उसमें,
کہ صحیح طرح سے عبادت کا حق ہی نہیں ادا کر رہی، ٹھیک ہے نا، اور کہتی ہوں میں نبی سے بہت محبت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، اللہ ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح وہ جھوٹا جو مجنو تھا، وہ لیلا کے گھر کے سامنے بیٹھے لیلا کا نام لیا کرتا تھا، تو لیلا نا وہ سچے والے اس کے لیے مجنو کے لیے دودھ بھجواتی تھی، لیکن وہ جو جھوٹا مجنو بیٹھا ہوتا تھا وہ روز دودھ پی لیتا تھا۔ ایک دن لیلا کو کوئی بیماری ہوئی تو ڈاکٹر حکمہ نے کہا کہ اس کو تو بیماری کی دوا بنانے کے لیے انسانی خون کی ضرورت ہے، تو لیلا نے کہا جاؤ مجنو سے مانگ لو وہ خون دے دے گا۔ تو لوگ اسی مجنو کے پاس گئے جو روز دودھ پیتا تھا، اس سے کہا بھائی لاؤ لیلا کو بیماری ہو گئی ہے تو تم کوئی دودھ اپنا خون دے دو، تو کہتا ہے میں تو دودھ پینے والا مجنو ہوں، خون دینے والا مجنو وہ جنگل میں بیٹھا ہے، جاؤ اس سے پوچھو۔ تو بھائی اب آپ سوچ لیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار ہیں، ہم صحیح مجنو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا پھر وہی دودھ پینے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ اور کسی کو کوئی بات لگانا مقصد نہیں ہے، اور میں تو کہتی ہوں، میں اپنے آپ کو جگانے کے لیے یہ بات کرتی ہوں کہ کاش میں جاگ جاؤں اور حق کے اللہ تعالیٰ کے حق کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پہچاننے لگوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے، اور ساتھ میں ہمیں اللہ کا تابع فرما بردار بنائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آنکھیں بند ہوں تو بس پھر جو زندگی شروع ہو ہماری، وہ پھر ایسی حسین زندگی شروع ہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ جس میں بہاریں ہی بہانے ہوں۔ جنت میں کوئی غم نہیں، کوئی بیماری نہیں، جنت میں کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، جنت میں بھول و براز نہیں، پسینہ نہیں، جنت میں بھوک نہیں، جنت میں نیند نہیں، جنت میں بیماری نہیں، جنت میں افلاس اور بھوک نہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی بنائے، اس محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت کا ویزا عطا فرمائے، جنت کا NOC عطا فرمائے۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی حقارت۔ شرط ایمان مصطفیٰ سے، شرط ایمان مصطفیٰ سے، شرط ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، شرط ایمان آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے، شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیر بھی ہے، پیر بھی دشوار ہے۔ ابھی دیکھیں نا، ہمیں کوئی کہے کہ اگر تم واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو کسی کی غیبت نہ کرو، تو ہم کہیں گے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، فلاں ہماری اتنی برائیاں کرتا ہے اور ہم اس کی ایک بھی برائی نہ کریں۔ اگر میں کہوں اگر سچے عاشق ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اے میرے بیٹے داڑھی رکھ لو، اوہو داڑھی رکھ لیں گے تو اچھا رشتہ کیسے آئے گا، اچھی نوکری کیسے ملے گی، میں ہینڈسم کیسے لگوں گا؟ ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی میں بڑے ہینڈسم لگتے تھے، بہت پیارے لگتے تھے، داڑھی میں بھی ان کا حسن اللہ اکبر کبیرہ بہت زیادہ تھا۔ ہم کیسے ہیں؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کروانے جائیں گے اور ہماری شکلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے مل نہیں رہی ہوں گی، ارے ہم کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی قوم میں سے ہی ہوں، آپ ہی کی امت میں سے ہوں؟ کس زبان سے کہیں گے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے چہرے پہ داڑھی تو نظر نہیں آ رہی، ارے میری بیٹی تیرا پردہ نظر نہیں آ رہا، اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرزا قادیانی میری نبوت پر بکواس کرتا رہا، مجھے برا بھلا کہتے رہا، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی برائی کرتا رہا، میرے ابو ہریرہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دماغ کا کم سمجھتا رہا، تو تم کہاں تھے؟ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں، تم نے تو دنیا میں رہ کے کوئی میرے لیے کوئی کام ہی نہ کیا، تو پھر بتائیں پھر کوئی اور در ہے در مصطفیٰ کے علاوہ؟ ارے آپ کی ماں آپ سے کیا محبت کرے گی جو میرے نبی نے محبت کر کے دکھائی؟ ایک اچھی ماں کیا کرتی ہے؟ ایک بے شک ان پڑھ ماں ہو وہ کیا کہتی ہے؟ بیٹا گھر سے باہر جا رہے ہو کسی پر اعتبار نہ کرنا،
اور بیٹا اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا، بیٹا گاڑی آہستہ چلانا، بیٹا وقت پہ کھانا کھا لینا، کمزوری نہ ہو جائے، بیٹا ہوا چلے تو سر کو ڈھانک لینا، بیٹا آہستہ گاڑی چلانا اور دیکھ کر چلانا، بیٹا جب تجارت کا لین دین کا کام کرو تو اللہ سے مشورہ کر لینا، خوب سوچ سمجھ کے کرنا، ماں بتا رہی ہے بیٹا جلدی گھر آ جانا، رات کو شیطانوں کے لشکر نکلتے ہیں۔ تو ایک ماں کی باتیں تو سنا دی اور دوسری ماں کی باتیں رہ گئیں، دوسری ماں جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ہے، اے میری امتی، جب تو گھر میں داخل ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ دھو لیا کر، مسواک کر لیا کر، پھر اپنے بیوی بچوں کے پاس جایا کر۔ اے میری امتی، گھر سے نکلے گا تو ٹھہر جا، الٹا قدم باہر نکالنا، دعا پڑھ لے پہلے، اے میری امتی دعا پڑھ لے پہلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے میری امتی، گھر سے باہر نکل رہا ہے، دائیں طرف چلیو ہمیشہ، راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھا دینا۔ ارے اے میری امتی، جب تو کسی عورت کے پاس سے گزرے سفر کرتی ہوئی تو عورت کو سلام کرے، چاہے وہ اجنبی ہو، مرد کو سلام کرے۔ اے میری امتی، اس بات کا خیال رکھ لینا کہ اگر تمہیں کسی سے کوئی کتابت کرنی پڑے، لین دین کرنا پڑے تو اس کو لکھ لینا، تمہیں چاہیے کہ گواہوں کو سامنے بٹھا کر لکھو، چاہیے کہ لکھنے والا ایمانداری سے لکھے۔ ارے میرے امتی، اگر تم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو پھر ایسے کرنا، دوسرے جس نے تم سے پیسے مانگے ہیں، قرض مانگا ہے، تو تم ایسا کرو، لکھت پڑھت تو نہیں ہو سکتی کیونکہ تم لکھے پڑھے نہیں ہو، تمہارے پاس کوئی لکھنے پڑھنے والا بھی میسر نہیں ہے، کوئی کاپی پینسل بھی نہیں ہے، تو پھر ایسا کرو، رہن رکھ لو، یعنی جس کو تم قرضہ دے رہے ہو اس سے کوئی اس کا موبائل یا اس کا فون یا اس کے کوئی انگوٹھی یا کوئی اس کا گھڑی یا اس کے کوئی موٹر سائیکل یا اس کی گاڑی کو رہن رکھ لو، یعنی وہ اپنے پاس رکھ لو، جب وہ تمہارے پیسے واپس کرے گا اس کی چیز واپس کر دو۔ ارے میرے امتی، رات کا سفر اکیلے نہ کرنا، ارے میرے امتی، رات کا سفر 2 لوگ بھی نہ کرنا، جب تک زیادہ لوگ نہ ہو رات کا سفر نہ کرنا۔ ارے میری امتی، ٹھہر جاؤ، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، کیونکہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا جو ہے رزق کی تنگی کو ہمیشہ کے لیے دور کرتا ہے۔ اور ارے او میرے امتی، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے کبھی بھی مجنون، کبھی بھی دیوانگی کا مرض نہیں ہوگا۔ ارے میرے امتی، بیٹھ کے کھا لے، کیونکہ 1.5 فٹ نیچے جراثیم نہیں ہوتے، میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے۔ ارے میرے امتی، ایک ہی پلیٹ میں کھاؤ، کیسے کہ جب تم کھانا کھاؤ گے، جو تمہارے ہاتھ سے یا تمہارے منہ سے کوئی، یعنی تمہارے ہاتھ سے کوئی جراثیم نکلے گا اور نیچے گرے گا تو وہ دوسرے والے کے ہاتھ سے جو جراثیم گرے گا وہ آپس میں لڑ کے ختم ہو جائیں گے اور تمہیں جراثیم سے پاک کھانا ملے گا، کھانے میں برکت ہوگی، ساتھ مل کر بیٹھ کے کھاؤ، کھانے کے دوران کوئی تلخ بات نہ کرو، ارے اے میرے امتی، تاکہ آرام سے بیٹھ کے خوشیوں کے ساتھ کھانا کھا سکو۔ ارے دکھائیں تو صحیح کوئی ایسی ماں، لائیں تو کوئی ایسی ہستی، ارے کپڑے پہننے لگے کپڑوں کو جھاڑ لو، ارے جوتا پہننے لگے جوتے کو جھاڑ لو، الٹے ہاتھ سے پکڑ کے جھاڑو، ارے پہلے دایاں پاؤں پہننا پھر بایاں پاؤں پہننا، اتارتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں اتارنا پھر دایاں پاؤں اتارنا، ارے قمیض پہننے لگے ہو تو دائیں ہاتھ میں پہلے قمیض ڈالو، بازو ڈالو، اور پھر بائیں بازو میں بایاں قمیض کا بازو ڈالو، اور اس کے بعد گلے میں اپنا گلا قمیض کا گلا ڈالو۔ ارے میرے امتی، اگر اتارنا ہے تو پہلے قمیض کا گلا اتارو، پھر الٹے ہاتھ سے اپنے الٹے بازو سے قمیض کا الٹا بازو اتارو، اور پھر اپنے سیدھے ہاتھ سے قمیض کا سیدھے ہاتھ کا بازو سیدھے ہاتھ کی بازو اتارو۔ الحمدللہ، بتائیں کوئی ایسی ماں مل سکتی ہے؟ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل روزانہ ہم کیوں دکھاتے ہیں؟ وہ گنبد خضرا میں ان کو وہاں پہ بھی ہم سکون نہیں دیتے۔ ارے اے میرے امتی،
تو جب کسی قادیانی کے ساتھ ملتا ہے تو گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے. وہ اتنی محبت کرنے والے، اور ہم، ارے قادیانیت ہے کیا چیز؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کیا بتایا؟ میرے بعد انا خاتم النبیین لا نبی آبادی لو کانا نبی آبادی لا کانا عمر. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر آتا تو عمر نبی بن کے آتا. لیکن عمر فاروق نبی نہیں، خلیفہ دوم تھے، صحابی رسول تھے. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ ارے میرے امتی، مرے میرے امتی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے، جسے انگریزوں نے تیار کیا، جو انگریزوں کا لگایا پودا تھا. وہ کہتا تھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اکمل، افضل، قوی، شدید ہوں. میری شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. میں ثانی محمد ہوں. یعنی ایک نبی وہاں پیدا ہوئے عرب کی سرزمین پہ، عبداللہ اور آمنہ کی اولاد، اور ایک نبی یہاں پیدا ہوئے قادیان کی سرزمین پہ. کون؟ غلام مرتضیٰ اور چراغ بی بی کی اولاد. کہتا ہے اللہ نے مجھے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا کر اتنی زور سے گلے لگوایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں سما گئے. اب میرے اندر بسے ہوئے میرے نبی. کہتا ہے میں بروزی نبی ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر ہے. کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں، میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں. کہتا ہے کہ اب جا کر اب مکہ مدینہ مت جاؤ، وہاں کی تو اب جو ہے سرزمین بنجر ہو گئی، وہاں پہ اب برکات کا نزول نہیں ہوتا. ساری برکات اگر سمیٹنی ہے تو قادیان آ جاؤ. یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنا، قادیانیوں سے بحث کرنا، مناظرہ کرنا. اللہ کی شان، ہاتھوں کو چوم، اللہ تعالیٰ سامنے ہوں تو سجدے پہ سجدہ کرتی رہوں کہ اس کی شان کے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں مرزا قادیانی سے خود لکھوائیں، اور اس کے بیٹے سیرت مہدی میں اس کے بیٹے بشیر الدین ایم اے اور بشیر الدین محمود سے لکھوائیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا سنا اس سے سمجھنے کی توفیق دیجئے کہ دنیا میں آج تک جتنے بھی لوگ آئے، کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی اور حضرت عیسیٰ کی اور حضرت بی بی مریم کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، اللہ اکبر، کبیرہ ایسی توہین نہیں کی کبھی بھی جتنی توہین مرزا قادیانی نے کی. فرعون، حامان، شداد، نمرود، کسی کو بھی لے لو، خدا کی قسم ایسا گناہگار نہیں تھا جتنا گناہگار یہ بندہ تھا، جو کہتا تھا میں خود خدا ہوں، میں خدا سے میں خود خدا ہوں، آسمان زمین میں نے پیدا کیے، تمام نبیوں کو میں نے پیدا کیا، نوح کو، ادریس کو، شیش کو میں نے ہی پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو میں نے ہی اپنا خلیفہ بنایا، آسمان زمین کو میں نے ہی پیدا کیا. کہیں دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں، کہیں دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہوں، اور اللہ اکبر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے بہت گندے الفاظ استعمال کرتا ہے. میری پیاری بہنوں، قادیانیت کو آہستہ آہستہ کھول کے بیان کرتی رہوں گی. وقت پر آ جایا کرے، کلاس کا وقت 4:15 ہو چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے، منظور فرمائے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں سارے مل کر، یہ سوچ کر کہ ہمارے جتنے بھی مرحومین، کسی کے والد صاحب جا چکے ہیں، کسی کی والدہ جا چکی ہیں، کسی کے دونوں جا چکے ہیں، کسی کے بھائی جا چکے ہیں، کسی کا بہن، کسی کا کوئی دوست جا چکا ہے، کسی کے کوئی چچا ماما تایا جا چکے ہیں. آئیے آج سب کے لیے اس محفل کو مغفرت کا باعث بنائیں، ان سب کے لیے اور اپنے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، جو یہ پڑھا اللہ اس کو ہمارے لیے
اور ہمارے مرحومین کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے مرحومین آپ تک پہنچ چکے ان کے لیے، منصور احمد صدیقی، میمونہ اختر، قاضی ضیاء اللہ صاحب، عزیزہ خاتون کے لیے، عفیف کوثر کے لیے، فہمیدہ بھابی، جاوید بھائی کے لیے، اور ہماری بہن درس کی 4 بہنوں کا انتقال ہوا، چاروں کے لیے اللہ پاک اس کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو ہے مغفرت کا باعث بنا دے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اللہ پاک آپ رحیم ہیں، آپ رحمان ہیں۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ وزینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کروا دیجئے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب پہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ، اللہ ہم سب پہ کرم فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ آپ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے مولا کریم آقا عظیم ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ، یا اللہ ہم سب بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ کوئی ایسا کام ہم سے کروا لیجئے، یا اللہ پاک کوئی ایسی خدمت ہم سے کروا لیجئے کہ جس سے ہمارا رب بھی خوش ہو جائے اور جس سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں۔ اے اللہ آج کی جتنی بھی محفل ہے، جو بھی محفل ہے، اے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ یہ آپ کی نظر کی یہ محنت قبول فرما لے اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پہ، فلسطینی مسلمانوں پر، حماس پر اپنی رحمت عطا فرما دے، ان کی نصرت عطا فرما دے، یا اللہ جیسے آپ نے غزوہ احزاب میں راتوں ہی رات ایسی آندھیاں چلائیں جو مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چلی، جبکہ سامنے مسلمانوں کا لشکر ہے اور ان کے سامنے کفار کا لشکر ہے، اے اللہ تمام خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئی، جانور جانور جو ہیں دشمنوں کے جانور وہ رس سے توڑا کر ان کو رونتے ہوئے چلے گئے۔ ایسی ہی مدد اللہ، ایسی ہی مدد اللہ، جیسے بدری صحابہ پر مدد فرمائی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے مدد فرمائی، آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کڑا وقت آیا ہے، اللہ آپ مدد فرمائیے، اے خاقہ خاقان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کر جب وقت پڑا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، حماس کی مدد فرمائیے، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائیے، ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم سب لوگوں کو یہودی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ پاک مسلمان جہاں کہیں ہیں، فلسطین میں ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، مشرقی ترکستان، انڈیا اور چائنا میں، سارے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، اے اللہ میری غلطیوں کی وجہ سے میرے معصوم بہن بھائیوں کو یا اللہ پاک اس ظلم کی چکی سے نکال دے، مجھے معاف کر دے، یا اللہ جو شخص زانی ہے، جو شرابی ہے، اللہ ان کی وجہ سے ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو تکلیف نہ دیجیے، آپ کو غصہ ہے، آپ اپنا غصہ ختم کر لیجئے، ہم پر مہربان ہو جائیے، یا اللہ ہم بہت نافرمان ہیں، ہم نافرمانیاں کرتے رہے، ہم آپ کو جلاتے رہے، ہم نافرمانیاں کرتے رہے، ہم گناہ کرتے رہے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ حماس کی، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، بچوں کی، مسلمانوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، یا اللہ عورتوں کی، مردوں کی عزت و جان و مال کو محفوظ فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اس سال ہم سب کو زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ ہو جائے، ہمارا آخری
یا اللہ ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے بہت بہترین ہو جائے، ہماری آخری آرام گاہ ہمارے گھروں سے زیادہ معطر، وسیع اور بارونق ہو جائیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ عائشہ کو سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انمیلیہ، محسن، ماریا، انس، سنبل اور علی عمران کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ جو حاملہ ہیں ان کے حمل آسانی کے ساتھ، ان کی بہت ہی آسانی کے ساتھ، یا اللہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ڈلیوری ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو اس وقت، یا اللہ ڈاکٹر ہمنا کو، فاطمہ کو، عائشہ کو، عبداللہ کو، اور جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان کے بچوں کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما دیجئے۔ احمد، نعمان، نواز صاحب اور محمد عمر کو روزگار عطا فرما دیجئے، کریم روزی عطا فرما دیجئے۔ علی اعظم، شہناز، علی عاشق مفتی ضیاء الدین صاحب اور عامر کو اللہ اپنا گھر عطا فرما دیجئے، برکت و سکون والا گھر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو یہاں پہ بیٹھی ہیں عورتیں، ان کو، ان کے گھر والوں کو، اور اللہ پاک تمام علماء حق، علماء دین کو، علماء ہند، علماء پاکستان کو، یا اللہ مفتی حسن صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، یا اللہ حفیظ ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، یا اللہ مولانا فضل الرحیم صاحب کو، یا اللہ پاک حضرت جی کو، عمیر کو، نازیہ اندلیب کو، ندیم بھائی کو، اس کے ساتھ طلحہ اور اشفاق صاحب، عبداللہ، علیہ، حسین، ان کی بہن شازیہ، عائشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، حمید، حسن، نازیہ، یا اللہ پاک مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت، عادل، ان سب کو صحت کاملہ، عاجلہ، دائمہ، نافیہ، مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری 3 بہنیں بہت پریشان ہیں، عائشہ، سحر، فریال، یا اللہ ان کو دائمی سکون عطا فرمائیے، دائمی خوشی عطا فرمائیے، دنیا ان کے لیے جنت بنا دیجئے۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں، اور اللہ تعالیٰ جو مائیں یہاں بیٹھی ہیں ان کی بچیوں کے لیے اور ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، مہنور، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، خدیجہ، شائستہ، نمرہ اور زینب اور منتہا، ان کی شادی بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجئے، دین کے دائی رشتہ دار عطا فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، شہناز کی مشکل کو آسان فرما دیجئے، شہناز کی مشکل کو آسان فرما دیجئے، شہناز کی مشکل کو آسان فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ طیب اردگان صاحب کی اور قطر کے حکمران کی، یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، ان کو زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائیے، ہمیں کوئی عمر ثانی لیڈر عطا فرما دیجئے۔ پاکستان کی نیا ڈوبے جا رہی ہے، پاکستان کو سنبھال لیجئے، جیسے شب قدر میں قرآن نازل ہوا ویسے ہی شب قدر میں پاکستان معرض وجود میں آیا، پاکستان کی بھی آپ اللہ قرآن کی طرح حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاکستانی حکمرانوں کو عقل سمجھ عطا فرمائیے، یا اللہ پاکستانی حکمرانوں سے دنیا کی محبت کو نکال لیجئے، اللہ ہمیں کوئی نیک لیڈر عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، جس بہن کے دل میں جو خواہش ہے وہ بولنا چاہتی تھی نہیں بول پائی، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس کی خواہش کو بہت اچھی طرح آپ اللہ پورا فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹنگ کا وقت 4:15 بجے ہو گیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنی عبادتوں میں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو اور حماس کو یاد رکھیے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔